دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ بلوچ قوم اس وقت بدترین ریاستی جبر اور ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یہ قبرستان ان مظالم کا گواہ ہے جو بلوچ قوم پر روا رکھے گئے ہیں۔ یہاں دفن کیے گئے سینکڑوں بلوچ فرزند ہیں جنہیں ان کی شناخت اور نام کے ساتھ ریاست پاکستان کے فوج اور خفیہ اداروں نے ان کے گھروں، اہل خانہ اور اہل وطن کے سامنے جبری طور پر لاپتہ کیا۔ ان افراد کو طویل عرصے تک انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ریاستی جبر کی شدت اس قدر ہے کہ ان نوجوانوں کو ان کے اہل خانہ کے سامنے ان کی شناخت کے ساتھ لے جایا گیا، لیکن ان کی لاشوں کو اس حد تک مسخ کیا گیا کہ ان کے لواحقین انہیں پہچان نہ سکے۔ آج وہی بلوچ فرزند اس قبرستان میں نامعلوم کے طور پر دفن ہے۔ بلوچستان کے ہر شہر اور گاؤں کی قبرستان میں ایسے بے شمار قبریں موجود ہیں جن پر نامعلوم کا لقب درج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان بلوچ قوم کے فرزندوں کو ان کی شناخت کی بنیاد پر چن چن کر قتل کر رہی ہے، ان کے لاشوں کو مسخ کر کے نامعلوم کے نام پر دفن کر رہی ہے اور بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر فرد کو جسمانی اور ذہنی اذیت سے دوچار کر رہی ہے۔ یہ سب ایک منظم منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد بلوچ قوم کو ان کی اپنی سرزمین سے ان کے نام و نشان کو مٹانا ہے۔ یہ عمل بین الاقوامی قوانین کے مطابق واضح طور پر بلوچ نسل کشی کے زمرے میں آتی ہے۔ گزشتہ سال بلوچ لانگ مارچ کے دوران بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 25 جنوری کو بلوچ نسل کشی کے یادگاری کے دن کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دن کا مقصد ان تمام افراد کو یاد کرنا ہے جو بلوچ نسل کشی کی پالیسی کے تحت قتل کیے گئے، جسمانی اور ذہنی ٹارچر کا شکار ہوئے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ دن دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے بھی ہے کہ جس طرح دیگر مظلوم اقوام کی نسل کشی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، اسی طرح بلوچ قوم پر ہونے والے جبر و ستم کو بھی بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بلوچ نسل کشی کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں تاکہ بلوچ قوم کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ قابل احترام صحافی حضرات، 5 جنوری 2025 کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا 4واں مرکزی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25 جنوری کو بلوچ نسل کشی کے یادگاری کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اس موقع پر بلوچستان کے شہر دالبندین میں ایک عظیم الشان عوامی جلسہ عام کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس دن کی مناسبت سے بلوچ نسل کشی کے حوالے سے اقوام عالم کو آگاہ کرنے کے لیے مختلف آن لائن مہمات اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ معلوماتی کتابچے اور پمفلٹ بھی شائع کیے جائیں گے۔ یہ دن 25 جنوری 2014 کے المناک واقعے کی یاد دلاتا ہے جب بلوچستان کے علاقے توتک میں پاکستانی خفیہ اداروں کے ذیلی ملیشیا ڈیتھ اسکواڈ کے خالی کردہ بلوچ نسل کش کیمپ سے جبری گمشدگی کا شکار بلوچ فرزندوں کی 100 سے زائد مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ بلوچ قوم کی قومی یادداشت میں ایک گہرا زخم بن چکا ہے جو آج بھی ہر بلوچ خاندان، ہر ماں، بہن، بھائی، والد اور معصوم بچوں کو اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ توتک کے اجتماعی قبریں اس المیے کی علامت ہے اور اس کے شکار خاندان آج تک اپنے پیاروں کی شناخت اور انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی یادگاری دن کے لیے 25 جنوری کو منتخب کیا۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے بلوچستان سمیت دنیا بھر میں مقیم بلوچ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ 25 جنوری کی یادگاری دن کے لیے تیاریوں کا آغاز کریں۔ بلوچ قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس دن کے لیے بھرپور تیاریاں کریں اور اس جدوجہد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تمام زونز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 25 جنوری کو دالبندین میں عوامی جلسہ عام کی تیاریوں کا آغاز کریں۔ بلوچستان کے ہر شہر اور گاؤں میں عوامی موبلائزیشن مہم چلائی جائے گی۔ بلوچ نسل کشی کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے مراکز قائم کیے جائیں گے اور نسل کشی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں سے روابط کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ یہ دن نہ صرف بلوچ قوم کی جدوجہد کا عزم ہے بلکہ دنیا بھر کے ضمیر کو جوڑنے کا موقع بھی ہے تاکہ بلوچ نسل کشی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جا سکے اور اس کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جا سکے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ریاستی بربریت
جبری گمشدگی ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ, اور یہاں پہ انسانوں کی بستی میں اتنے بڑا قبرستان لوگوں کو لا کے دفنا رہے ہیں. بلوچ ابھی بھی BYC بار بار بلوچ کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, بول رہی ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے, لیکن آج بھی یہاں اس انسانوں کی بستی میں کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کون ہے, ان کو کیوں یہاں پہ لا کے دفنا رہے. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ لاشیں لاوارث نہیں ہیں, اور آج بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی کا یہاں پریس کانفرنس کرنا بھی ان لاشوں کی وراثت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ ریاستی فورسز اور ادارے اس طرح کی قبرستان پورے بلوچستان میں واقع ہے. صرف یہ ایک قبرستان ہے جس کی نشاندہی ہو چکی ہے, ایسے بہت سے قبرستان ہیں جن کی آج تک نشاندہی بھی نہیں ہو سکی ہے. تو یہ وہی نسل کشی ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور اس کے خلاف بلوچ قوم کو منظم اور متحد جدوجہد کرنی چاہیے, اور ان لاشوں کی وارث بننے کے لیے ہمیں اپنی قومی مذمت کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا میڈم, 25 جنوری کو جو ہونے کو جا رہا ہے, اگر اس پر بھی اسی طرح تشدد کیا جائے تو آپ لوگ کیا رائے عمل دیں گے؟ دیکھیں, ہمارا لائے عمل ہماری قومی تحریک ہے جس کو ہم منظم سے منظم تر کرتے جائیں گے, اور اگر ریاست اس مرتبہ تشدد کا راستہ اپنائے گی تو جس طرح پہلے راجی مچھی میں ہوا تھا اسی طرح ہم پورے بلوچستان میں اس تحریک کو منظم طریقے سے لے کر جائیں گے, اور پورے بلوچستان میں یہ تحریک اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی. ریاستی تشدد سے یہ تحریک اور زیادہ بڑھے گی, اس سے کبھی کم نہیں ہو سکتی. اچھا میڈم, لاپتہ افراد کو رہا کرنا آپ کو کیا لگتا ہے سرفراز بگٹی کی بس کی بات ہے؟